اس کے سارے سالاروں نے یہ تجویز پیش کی کہ وہ ایک بار کھل کر شیر شاہ سوری کے سالار اعلیٰ کے مد مقابل آئے، اور اگر اس جنگ میں مالدیو کو شکست ہوتی ہے تو مالدیو کا کچھ نہیں جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اسے کئی ایک شکستیں ہو چکی ہیں، اور اگر میدان جنگ میں راجہ مالدیو خواص خان کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کے بے پناہ فوائد ہوں گے۔ وہ اس طرح کے لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات مٹ جائے گی کہ شیر شاہ سوری کا سالار اعلیٰ خواص خان ناقابل تسخیر ہے، اور اس فتح کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اب تک مسلسل شکستوں کے باعث راجہ مالدیو کے لشکریوں کے جو حوصلے ٹوٹ چکے ہیں، ایک بار پھر شیر شاہ سوری کے لشکریوں سے جنگ کرنے کا ایک نیا اور انوکھا ولولہ پیدا ہوگا۔ راجہ مالدیو نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو تسلیم کر لیا، اور اس نے سانچور شہر سے باہر نکل کر خواص خان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ راجہ مالدیو کو جب خبر ہوئی کہ خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ سانچور شہر کے قریب پہنچ گیا ہے، تب وہ سانچور کے قلعے سے بےتاب امنگوں کے جنوں، موت و بھوک کے سایوں کے ہجوم کی طرح نکلا، اور تیغ پر اترنے والے کسی فرعون کی طرح خواص خان کے لشکر کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ خواص خان ایسے حادثے اپنی زندگی میں بے شمار دیکھ چکا تھا، لہٰذا جب راجہ مالدیو نے سانچور شہر سے باہر نکل کر اس کی راہ روکی تو اسے کوئی تعجب اور اندیشہ نہ ہوا۔ راجہ مالدیو نے خواص خان اور اس کے لشکریوں کو دم لینے کی مہلت نہ دی، اور وہ صحرائے فنا کے شرربار بگولوں، درد کے اڑتے ذرات، آسیب زدہ بحر فنا اور فطرت کے کسی باغی کی طرح خواص خان پر حملہ آور ہوا۔ دراصل راجہ مالدیو چاہتا تھا کہ خواص خان اور اس کے لشکری چونکہ مسلسل سفر کے باعث تھکے ہارے ہیں، اس لیے وہ اگر ان پر حملہ آور ہو تو ان کے لیے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن خواص خان ان جرنیلوں میں نہ تھا جو تھکاوٹ کے باعث دشمن کے آگے اپنی گردن خم کر لینے کی ذلت برداشت کر لیں۔ راجہ مالدیو کے اس حملے کے جواب میں خواص خان شب کی گھمبیر سیاہی میں سنگ سنگ اڑتے بادلوں کی دل جمی اور اجاڑ اجاڑ سرد ٹھٹھرتی رات میں کسی مہر درخشاں کے سکون کی طرح راجہ مالدیو کے حملوں کو روکتا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ خواص خان کی حالت اور کیفیت اس دریا کی طرح بدلنے لگی جو لمحہ بلمحہ اپنی طغیانی کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہو۔ پھر خواص خان نے خیالات کے سمندر اور نزع کی بے صوت حکایات کی طرح اپنے لشکریوں کو آگے بڑھایا، اور دفاع سے نکل کر جارحیت اختیار کرتے ہوئے اس نے ماورائے حقیقت، ساحرانہ رسم، فوق الفطرت تانبے کی تہذیب کے کسی دیوتا اور آندھیوں کے جھکڑوں میں ریت کے بگولوں کی حشر سامانی کی طرح جوابی حملہ کیا۔ خواص خان کا یہ حملہ بھی عجیب و غریب تھا۔ دشمن پر طوفانی ضربیں لگانے کے ساتھ ساتھ وہ بلند آوازوں میں تکبیریں بھی بلند کرتا جا رہا تھا، اور یہی کیفیت اور حالت اس کے لشکریوں کی بھی تھی۔ ان بلند ہونے والی تکبیروں سے یوں لگتا تھا جیسے فضا کے سہمے لمحات میں وقت کی گردش تھم جائے گی، یا حیرت کدے کے لرزاں عالم میں نبض سہتی رک جائے گی اور ساز حیات ٹوٹ گریں گے۔ خواص خان کے ان جوابی حملوں میں ایسا زور، ایسا بھیانک پن تھا کہ اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے راجہ مالدیو اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے گویا زمین کھینچ کر رکھتی تھی۔ لمحہ بلمحہ اب وہ آہوں کے سفنوں اور جانکنی کے لمحات کی طرح راجہ مالدیو کے لشکریوں پر چھانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سانچور شہر سے باہر راجہ مالدیو کو خواص خان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی۔ خواص خان نے راجہ مالدیو کے لشکر کے آدھے سے زیادہ حصے کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ خود راجہ مالدیو سرائے راجپوتانہ کے گمنام علاقوں کی طرف بھاگ کر روپوش ہو گیا تھا۔ اب وہ ایک طرح سے شیر شاہ سوری اور خواص خان کے لیے بے ضرر ہو گیا تھا۔ راجہ مالدیو کو شکست دینے کے بعد خواص خان نے آگے بڑھ کر سانچور شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اتنی دیر تک شیر شاہ سوری نے جالور شہر پر قبضہ کر لیا۔ وہاں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا۔ اب اس کا رخ سامبر اور کچاون شہروں کی طرف تھا۔ یہ دونوں ریاست جودھ پور کے چھوٹے چھوٹے شہروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ کچاون جودھ پور سے 128 میل شمال مشرق میں، اجمیر سے 50 میل مشرق میں واقع تھا، اور سامبر اس کے نزدیک ہی تھا۔ سامبر اور کچاون کا یہ علاقہ عسکری نقطۂ نظر سے بہت اہم تھا، اس لیے کہ یہ اجمیر، امبر اور شیخہ دائی کو مارواڑ سے جوڑتا تھا۔ راجہ مالدیو کی عملداری پر حملہ آور ہونے کی مہم کے شروع میں شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ سے کچاون اور سامبر کو چھوڑ کر ایک طرف نکل گیا تھا۔ اب راجہ مالدیو کے سارے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اپنی توجہ کچاون اور سامبر کی طرف دی تھی۔ دونوں شہروں کے باہر شیر شاہ سوری کی تھوڑی بہت مزاحمت ہوئی، پر شیر شاہ سوری نے ہر قوت کو جو اس کے سامنے آئی تہہ تیغ کر دیا، اور پھر اس نے سامبھر اور کچاون دونوں شہروں پر قبضہ کر لیا۔ ان شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد شیر شاہ سوری سانچور شہر میں خواص خان سے آن ملا۔ اب شیر شاہ سوری کے سامنے 3 بڑے شہر تھے، ایک چتوڑ، دوسرا کلنجر اور تیسرا بھاٹا۔ سب سے پہلے شیر شاہ سوری نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ مشہور و معروف قدیم اور تاریخی شہر اور مضبوط قلعے چتوڑ کا رخ کیا۔
چتوڑ کا راجہ ان دنوں ادے سین تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ شیر شاہ سوری اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ بڑی تیز رفتاری سے چتوڑ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ اس نے اپنے سالاروں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کیا اور سب نے راجہ ادے سن کو یہی مشورہ دیا کہ شیر شاہ سے جنگ کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لہٰذا اس کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی جائے۔ چتوڑ کے راجہ ادے سنگھ نے اس تجویز کو پسند کیا، لہٰذا شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ جس وقت چتوڑ سے 12 میل کے فاصلے پر تھا تو راجہ ادے سنگھ شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوا اور چتوڑ کے شہر پناہ کی کنجیاں اس نے شیر شاہ سوری کے حوالے کر دی۔ اس طرح چتوڑ پر بغیر لڑے شیر شاہ سوری کا قبضہ ہو گیا۔ راجپوتانہ کی تسخیر مکمل کرنے کے لیے شیر شاہ سوری کے سامنے صرف بندیل کھنڈ کا علاقہ باقی رہ گیا تھا۔ بندیل کھنڈ میں 2 بڑے شہر پڑتے تھے، ایک کالنجر دوسرا بھاٹا۔ اب شیر شاہ سوری نے انہی دونوں شہروں کو فتح کرنے کا عزم کیا۔ بندیل کھنڈ کی تسخیر کے لیے شیر شاہ سوری اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ سانچور سے پہلے کچوراہا آیا، یہاں اس نے قیام کیا۔ کچوراہا کو اس نے اپنے لشکر کا مرکز قرار دیا۔ یہاں سے اس نے خوراک کے ذخائر جمع کیے تاکہ کلنجر پر حملہ آور ہونے کے دوران کچوراہا سے اسے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور دیگر ضرورت کا سامان مہیا ہوتا رہے۔ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد شیر شاہ سوری بندیل کھنڈ کے دونوں بڑے شہروں یعنی کلنجر اور بھاٹا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر گیا تھا۔ بندیل کھنڈ ایسا علاقہ تھا جہاں بارش کم ہوتی تھی، وہاں آمد و رفت کے ذرائع بھی بہت مشکل اور کم تھے۔ زراعت کی حالت بھی یہاں قابل رحم تھی، کوئی بھی کاشتکار امن و چین سے یہاں اپنے لیے روزی نہیں کما سکتا تھا، نہ ہی اپنی فصل پرامن طور پر کاٹ سکتا تھا جب تک اس کو کسی ڈاکو یا لٹیرے کا سہارا نہ ہو۔ بندیل کھنڈ کی طبعی بناوٹ اونچی نیچی پہاڑیوں کی ڈھالوں پر ناقابل عبور جنگل اور گھاٹیاں تھیں، اور یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر ایک کاہل اور ایماندار شخص کو بھی ڈاکو بننے کی ترغیب دیتی تھیں۔ اس کے علاوہ بندیل کھنڈ جھیلوں کا علاقہ تھا جس میں قدرتی اور مصنوعی دونوں قسم کی جھیلیں تھیں۔ انہی جھیلوں پر وہاں کی زراعت کا دار و مدار تھا اور یہی ان کے مویشیوں اور آدمیوں کے لیے پانی کا ذریعہ تھا۔ سیلاب اکثر آتا تھا مگر جلد پانی اتر جاتا تھا، زمین خشک اور پیاسی رہ جاتی تھی۔ چنانچہ بندیل کھنڈ میں بسنے والے بندیلوں کی جسمانی اور دماغی طاقت اس بات میں لگی رہتی تھی کہ پانی کا ذخیرہ کس طرح جمع کیا جا سکے۔ انہوں نے پہاڑی چشموں پر مستح بند باندھے ہوئے تھے، دشمن کے حملے کے وقت یہ بند ان کی حفاظت کرتے تھے۔ ان کو توڑ کر دشمن کو پانی سے محروم کیا جا سکتا تھا یا دشمن کے لشکر کو رات ہی رات پانی کے سیلاب میں بہایا جا سکتا تھا۔ تمام علاقہ پہاڑی قلعوں اور جنگلات سے بھرا ہوا تھا، اور ان قلعوں میں کالنجر اور بھاٹا زیادہ قابل اہم اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے۔ شیر شاہ سوری نے اپنے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے کالنجر کا رخ کیا۔ کالنجر کا قلعہ ایک بلند پہاڑی پر واقع تھا، اور یہ پہاڑی سطح سمندر سے تقریباً 1203 فٹ مستقیماً بلند تھی۔ اس کا محیط 4 یا 5 میل کے لگ بھگ تھا۔ کوہستانی سلسلے کی جس چوٹی پر کالنجر کا قلعہ تھا اس کے ارد گرد کی دوسری کوہستانی چوٹیوں کے درمیان تقریباً 1200 گز چوڑی ایک خندق تھی جو ناقابل عبور خیال کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ کالنجر کے قلعے کی دیواریں میدان سے عمودی اٹھی ہوئی تھیں جن کی اونچائی لگ بھگ 150 فٹ سے 180 فٹ تک تھی اور تقریباً ناقابل رسائی تھی۔ قلعے کے ہر 4 جانب فصیل تھی جو پہاڑیوں کی تلہٹی سے شروع ہو کر اوپر تک جاتی تھی۔ اس فصیل پر چڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جہاں ایسی قدرتی گنجائش تھی وہاں ایک مزید دیوار بنا دی گئی تھی، لہٰذا اس مورچہ بند پہاڑی قلعے تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ بھی پہاڑی کی ڈھال پر سے ترچھا ہو کر جنوب مشرق کی سمت پہنچتا تھا۔ یہ راستہ تنگ اور ناہموار جھاڑیوں پر تھا۔ کالنجر کا یہ قلعہ الہ آباد سے شمال مغرب میں تقریباً 100 میل، کچھور راہا سے شمال مشرق میں 38 میل، پنہ سے شمال مشرق میں 25 میل اور ریوا شہر سے شمال مغرب میں لگ بھگ 50 میل کے فاصلے پر تھا۔ شیر شاہ سوری جب اپنے لشکر کے ساتھ کالنجر پہنچا تو کالنجر کے قلعے کے قریب ہی ایک بلند جگہ پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ پھر وہ کالنجر کے قلعے کی فصیل کا جائزہ لینے لگا۔ جائزے کے بعد شیر شاہ سوری نے عملی قدم اٹھایا۔ کالنجر کو فتح کرنے کے لیے اس نے وہی طریقہ استعمال کیا جو اس نے رائے سین اور چندریری کے راجہ پورن مل کے خلاف استعمال کیا تھا۔ رائے سین کا محاصرہ کرتے وقت شیر شاہ سوری نے اپنے بیٹے جلال خان کو چندریری کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا تھا تاکہ چندریری سے رائے سین والوں کو کسی قسم کی رسد اور خوراک نہ مل سکے۔ کالنجر میں بھی اس نے یہی طریقہ استعمال کیا۔ خواص خان کے ساتھ مل کر خود شیر شاہ سوری نے تو کالنجر کا محاصرہ کر لیا، جبکہ اپنے بیٹے جلال خان کو اس نے بھاٹا کی طرف روانہ کیا اور جلال خان کو حکم دیا کہ بھاٹا کا محاصرہ کر کے ہر صورت میں اسے فتح کرنے کی کوشش کرے تاکہ کالنجر کے بندیلا راجپوت بھاٹا کی طرف سے کسی قسم کی امداد، رسد یا خوراک کی امید نہ رکھیں۔
اس طرح ان کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور کلنجر جلد فتح ہو جائے گا۔ بہرحال شیرشاہ سوری نے جلال خان کو بھاٹا کی طرف روانہ کر دیا۔ جلال خان نے وہاں پہنچتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور چند ہی دنوں کے محاصرے کے بعد اس نے بھاٹا فتح کر لیا تھا۔ شیرشاہ سوری نے کالنجر کا محاصرہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کالنجر کے قلعے کی ساخت کچھ ایسی تھی کہ اگر اس پر توپ خانے سے گولہ باری کی جائے تو وہ کارگر ثابت نہ ہو سکتی تھی، اس لیے کہ کالنجر کے قلعے کی فصیل کا اکثر حصہ کوہستانی سلسلے کی چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا تھا، جن پر توپوں کے گولے تقریباً بے اثر ثابت ہوتے تھے۔ لہٰذا یہاں شیرشاہ سوری نے کالنجر کو فتح کرنے کے لیے ایک دوسرا ہی راستہ اختیار کیا۔ شیرشاہ سوری نے پکی مٹی کے چھوٹے چھوٹے ان گنت برتن تیار کیے، ان میں بارود بھرا اور بارود کے اندر اس نے فیتے لگوا دیے۔ پھر اپنے لشکریوں کو اس نے حکم دیا کہ ان بارود بھرے برتنوں کے اندر لگے فیتوں کو آگ لگا کر قلعے کے اندر پھینکنا شروع کر دیے جائیں، تاکہ قلعے کے اندر آبادی پر جب وہ بارود بھرے جلتے برتن گریں تو شہر کے اندر آگ لگ جائے اور شہر کے لوگ ہتھیار ڈال کر فرما برداری اور اطاعت پر آمادہ ہو جائیں۔ شیرشاہ سوری کا یہ حکم ملتے ہی اس کے لشکری حرکت میں آئے اور بارود بھرے برتنوں کو آگ لگا کر انہوں نے شہر کے اندر بڑی تیزی سے پھینکنا شروع کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں شہر کے ایک بڑے حصے میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ بدقسمتی سے جس وقت بارود بھرے یہ برتن شہر کے اندر پھینکے جا رہے تھے، ایک برتن شہر کی فصیل سے ٹکرا کر واپس بارود بھرے برتنوں میں آن گرا، جس سے بارود کے ڈھیر میں آگ لگ گئی۔ شیرشاہ سوری بھی اس وقت وہیں کھڑا تھا، لہٰذا شیرشاہ سوری آگ میں جھلس کر رہ گیا۔ کچھ سپاہی جو وہاں کام کر رہے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ شیرشاہ سوری کا آدھا جسم تقریباً جل کر رہ گیا۔ بڑی تیزی سے اسے اٹھا کر اس کے خیمے میں لایا گیا۔ لمحہ بلمحہ شیرشاہ سوری کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی چلی گئی۔ شیرشاہ سوری کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے فوراً خواص خان کو طلب کیا۔ خواص خان بھاگا بھاگا شیرشاہ سوری کے خیمے میں آیا۔ شیرشاہ سوری نے بڑی شفقت، بڑی نرمی سے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا کہ خواص خان، میرے بیٹے، میرے فرزند، تو نے میرے لیے وہ کام کیے جن کی میں تم سے امید اور توقع رکھتا تھا۔ یوں جانو تم نے میری امیدوں، میری توقعات سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا اور فتوحات کو یقینی بنایا۔ دیکھو بیٹے، جس حادثے کا میں شکار ہوا ہوں، شاید وہ حادثہ میری موت کا حادثہ بن جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اب میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، اس لیے کہ موت مجھ سے تانک جھانک کرنے لگی ہے۔ دیکھ بیٹے، اس دنیا میں کوچ کرنے سے قبل میری سب سے بڑی اور آخری خواہش یہ ہے کہ کالنجر کی فتح میں اپنی موت سے پہلے سنوں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ساری دلیری، شجاعت کو کام میں لاتے ہوئے کالنجر پر حملہ آور ہو اور اسے فتح کرنے کی کوشش کرو۔ شیرشاہ سوری کے ان الفاظ نے خواص خان کو آگ بگولا کر دیا تھا۔ چونکہ بارود کے گولے پھینکنے سے شہر کے ایک حصے کو آگ لگ گئی تھی، لہٰذا شہر کا محافظ لشکر آگ بجھانے میں مصروف تھا۔ اس موقع سے خواص خان نے پورا فائدہ اٹھایا۔ فصیل کے ایک حصے پر بڑی تیزی سے اس نے رسیوں کی سیڑھیاں پھینکوائی، پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ ان سیڑھیوں کے ذریعے کالنجر کی فصیل پر چڑھ گیا تھا۔ بس خواص خان کا کالنجر کی فصیل پر چڑھنا تھا کہ ایک انقلاب اور قیامت برپا ہو گئی۔ جو لشکری بھی اس کے سامنے آیا اسے اس نے تہہ تیغ کر دیا اور لمحوں کے اندر اس نے کالنجر کی فصیل پر قبضہ کر لیا۔ فصیل پر قبضہ کرنے کے بعد خواص خان نیچے اترا اور شہر پناہ کا ایک دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی باقی لشکر بھی شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر کے اندر جو حفاظتی لشکر تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے مزاحمت کی، پھر خواص خان نے مزاحمت کرنے والے اس سارے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ یوں کالنجر خواص خان کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔ کالنجر کی فتح کی خبر جس وقت خیمے میں شیرشاہ سوری کو سنائی گئی تو شیرشاہ سوری نے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا، پھر سجدے میں گرتے ہوئے خداوند کا شکریہ ادا کیا۔ اسی دوران اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ کملاوتی اور مہاکوی دونوں فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں زنجیروں سے اسی طرح جکڑا گیا تھا کہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ دونوں باہم گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے میں ایک ساتھ خواص خان، گنگا، نیرمل اور فدائی خان داخل ہوئے۔ ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کملاوتی دنگ اور پریشان رہ گئی تھی۔ اس نے دیکھا گنگا اپنے خوبصورت اور انتہائی صحت مند بچے کو اٹھائے ہوئے تھی۔ گنگا اور نیرمل کو دیکھتے ہی بے ساختہ کملاوتی کے منہ سے نکل گیا کہ کیا تم دونوں زندہ ہو؟ جواب میں گنگا تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں کملاوتی کی طرف دیکھتی رہی۔ اس دوران کملاوتی کی حالت زندگی و موت، بہار و خزاں، بارش و خشک سالی، بیماری و تندرستی، افزائش و قحط اور فتح و شکست کے تصادم اور کشمکش جیسی ہو کے رہ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر قبر کی سی خاموشی تھی، آنکھوں میں سوزش و اضطراب اور چہرے پر بے چارگی اور تسمیر سی تھی۔ تھوڑی دیر تک غور سے دیکھنے کے بعد گنگا نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی کہ دیکھ کملاوتی، دنیا کی اس زندگی میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی، نیکی بھی، بدی بھی، غم بھی، خوشی بھی، سزا و جزا بھی۔
محبت و نفرت اور اقدام و پسپائی بھی، لیکن تو ان سارے حدوں کو پھلانگ گئی اور تو ہمارے لیے شیطانی قوت بننے کی کوشش کرنے لگی۔ دنیا میں بکھرے ان سارے جذبوں کو انسان راحت اور اطمینان اور محبت و چاہت کے وجدان سے جنت بنا سکتا ہے، لیکن تو نے ان سارے جذبوں کو فراموش کر دیا۔ تو جب پہلی بار یہاں آئی اور نیرمل کو تو نے اعتماد میں لیا تھا تو یہ خیال کرتی تھی کہ نیرمل کو اعتماد میں لینے کے بعد تو میرے شوہر خواص خان کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ لیکن سن، جس روز تو نے نیرمل سے اس موضوع پر گفتگو کی تھی، اسی دن ہی نیرمل نے مجھے اور میرے شوہر خواص خان کو سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس روز سے میں اور میرا شوہر دونوں دن کو سوتے تھے اور رات کو سوتا بن کر جاگتے تھے تاکہ تم پر نگاہ رکھیں۔ میں نے تمہیں اپنے شوہر کی بیوی بنایا، ایسا کر کے میں تم پر احسان کرتے ہوئے تمہارے دل کے اندر اٹھنے والی بدی کو نیکی سے ڈھانک دینا چاہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میرے شوہر کی بیوی بننے کے بعد تم اسے قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دو گی اور اس کی بیوی بن کر اس کی خدمت کرو گی۔ اس طرح میں تمہارے انتقام کو نیکی میں بدلنا چاہتی تھی، لیکن تو نے ہمیشہ میرے اور میرے شوہر کے خلاف بدی کا منصوبہ بنایا۔ تو نے تریاق کو زہر میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تو نے ہم دونوں میاں بیوی کے خلاف شیطان کی ازلی پیکار کا نمونہ پیش کیا۔ تو نے اسی آشیانے کو آگ لگانے کی کوشش کی جس میں تمہیں پناہ دی گئی تھی۔ سن کملاوتی، تو نے میرے سر میں سوگ کی راکھ، ہرے بالوں میں پھول کی بجائے دھول ڈالنے کی کوشش کی۔ تو نے مجھے بیوگی کا نشان اور سوگ کا عصا بنانا چاہا۔ میں نے تمہیں روح کی پاکیزگی دینا چاہی، تو نے خواہشوں کی گندگی اپنے لیے منتخب کی۔ میں نے تیری روح کو ذلت اور ننگ سے نجات دینا چاہی، پر تو نے اپنے لیے مقاصد کی حیوانیت کو چنا۔ میں تجھے شہد سا میٹھا بنانا چاہتی تھی، پر تو اندرائن جیسی کڑوی ثابت ہوئی۔ یہاں تک کہتے کہتے گنگا خاموش ہو گئی۔ اس سمے اس کی نرگسی آنکھوں، گلابی رخساروں اور لالا گونگ ہونٹوں پر غصہ اور غضب ہی غضب تھا۔ گنگا پھر کہنے لگی، دیکھو کملاوتی، تو پریشان ہو گئی کہ تیرے دو ساتھیوں نے مجھے اور نیرمل کو تو قتل کر دیا اور اس قتل کی تمہیں اطلاع بھی کر دی تھی، لیکن تیرے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بتاؤں کہ مجھے اور خواص خان کے علاوہ نیرمل کو قتل کرنے کے لیے تو نے جو مہاکوی سے 2 مسلح قاتل منگوائے تھے انہیں ہمارے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا، اور ان کی جگہ ہم نے اپنے آدمی تمہاری طرف بھجوائے تھے جو تمہارے چاہنے والے مہاکوی کے آدمی بن کر تم سے ملتے رہے۔ یہ آدمی تم پر کڑی نگاہ رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ ہمارے خاص آدمی تھے، اور انہوں نے تمہیں جھوٹی خبر دی کہ ان دونوں نے قلعہ روہتاس میں میرا اور نیرمل کا خاتمہ کر دیا ہے۔ دیکھ کملاوتی، ہم نے کالنجر شہر کو فتح کر لیا ہے۔ اب لشکر یہاں سے واپس سہسرام کی طرف کوچ کرے گا، اس لیے کہ اس جنگ میں شیرشاہ سوری شہید ہو چکا ہے اور ہم اس کی لاش کو سہسرام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تم اور مہاکوی اپنی باقی ماندہ زندگی ان زنجیروں میں ہی جکڑے جکڑے میرے محترم فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے میں بسر کرو گی۔ اس کے بعد گنگا نے اپنا نرم و نازک اور خوبصورت بازو خواص خان کی کمر میں ڈالا اور اسے بڑے پیار سے مخاطب کر کے کہا کہ آئیے اب چلیں۔ اس موقع پر کملاوتی تڑپ سی پڑی اور بڑی بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے گنگا کو پکارا۔ کہنے لگی کہ گنگا میری بہن، تھوڑی دیر کے لیے رکو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جو بھی تم سزا میرے لیے متعین کرو گی میں اسے بخوشی قبول کروں گی۔ خواص خان کے ساتھ گنگا مڑی اور پوچھا کہ کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ کملا جواب میں کہنے لگی کہ دیکھو گنگا، تم ایک عظیم عورت ہو، میں تیرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تاہم جو کچھ گناہ اور بدی مجھ سے سرزد ہوئی میں اس کی تم سے معافی مانگتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ ایک پرخلوص بیوی کی حیثیت سے میں خواص خان کے ساتھ رہوں گی۔ جو کچھ میں نے کیا مجھے معاف کر دو۔ گنگا کہنے لگی کہ تمہیں کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا، تمہیں ساتھ رکھنے کا اب مطلب یہ ہوگا کہ تم کسی بھی وقت ہم پر حملہ آور ہو کر میرا اور میرے شوہر کا خاتمہ کر دو۔ یہ الفاظ گنگا نے بڑی غضبناکی میں ادا کیے تھے۔ کملا ایک بار پھر بولی کہ دیکھو گنگا میری بہن، میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ میں خواص خان کے بیٹے کی ماں بننے والی ہوں، لہٰذا میرے ساتھ ظلم و ستم اور جبر مت کرو۔ گنگا پھر غضبناک ہو کر بولی، دیکھو کملاوتی، ناگن کا بچہ جوان ہو کر سنپولیے سے زہریلا ناگ ہی بنے گا، اور میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ خواص خان تمہیں طلاق دے چکے ہیں۔ اب تو بخوشی مہاکوی سے شادی کر کے میرے محترم فدائی خان کے اسی خیمے میں زنجیروں میں جکڑی اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو۔ اب نہ تمہارا میرے شوہر خواص خان سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی خواص خان کا تم سے۔ تم آزاد ہو، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکتی ہو۔ گنگا کے اس انکشاف پر کملاوتی کی گردن جھک گئی، اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے لیا تھا، پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ خواص خان، گنگا، نیرمل اور فدائی خان خیمے سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد فدائی خان اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ بنگال کی طرف کوچ کر گیا تھا، جبکہ خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ شیرشاہ سوری کی لاش لیے سہسرام کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کہانی کا اختتام ہوا۔ امید ہے آپ کو شیرشاہ سوری کی اس کہانی کا یہ سلسلہ پسند آیا ہوگا۔ اس سلسلے کے فوراً بعد ہم ایک نئی کہانی کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔